بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اب میں گزارش کرتی ہوں فاطمہ رضوی صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سورہ کہف آیت نمبر 62 سے 74 تک کی تلاوت کرنے جا رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيعوا معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ صلی اللہ محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میں گزارش کرتی ہوں توحید فاطمہ صاحبہ سے کہ وہ مرثیہ پڑھیں۔ صلوات بر محمد آل محمد اللہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تمہیں شہ خدا کی بدولت ٹھہر گئی، میں شہ خدا کی بدولت ٹھہر گئی، عباس رک گئے
قیامت ٹھہر گئی. آئی تھی فرش غم کی زیارت کے واسطے، 2 ماہ 8 دن یہی جنت ٹھہر گئی. 2 ماہ 8 دن یہی جنت ٹھہر گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں، خاک شفا ہے میری، دوا اور کچھ نہیں. گر چاہتے ہو فاطمہ آئے بہشت سے، گھر میں بچھا لو فرش عزا اور کچھ نہیں. غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں. بھیا میں آ گئی ہوں، چہلم تیرا منا کے. بھیا میں آ گئی ہوں، چہلم تیرا منا کے. بھیا میں آ گئی ہوں، چہلم تیرا منا کے. معلوم ہے یہ تم کو زینب اجڑ گئی ہے، معلوم ہے یہ تم کو زینب اجڑ چکی ہے. لیکن تیری شہادت گھر گھر پہنچ گئی ہے. شاباش دو بہن کو، شاباش دو بہن کو، بھیا گلے لگا کے. بھیا تمہاری زینب اب وہ نہیں رہی ہے. پہچان لوگ مجھ کو، حالت بدل چکی ہے. چلتی ہے یہ ضعیفہ بھیا کمر جھکا کے. بھیا میں آ گئی ہوں، سجاد اور باقر دیں گے گواہی میری. کھائے ہے تازیانے بنتے علی نے پھر بھی، لیا شامیوں سے وارث تیرا بچا کے. بھیا میں آ گئی ہوں، کیسے بتاؤں بھیا بازار میں جو گزری. کہتے تھے سب کے مارو یہ ہے علی کی پوتی، کہتے تھے سب کے مارو یہ ہے علی کی بیٹی. ارے بابا کے بھی میں بدلے، بابا کے بھی میں بدلے سب آئی ہوں چکا کے. بھیا میں آ گئی ہوں، گھر جا کے کیا کروں گی، پہلو میں ہی سلا لو. اکبر سے کہہ کے مجھ کو تربت کی جان دلا دو. مالک ہو تم بھی بھائی، مالک ہو تم بھی بھائی، جاگیر کربلا کے. بھیا
میں آ گئی ہوں چہلم تیرا منا کے. جزاک اللہ. اب میں گزارش کرتی ہوں اللهم عالم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. میں گزارش کرتی ہوں عالمہ شبنم زیدی صاحبہ سے کہ وہ آئے اور خطابت کریں. عالمہ کے استقبال کے لیے ایک بلند ترین صلوات. اللہم صل علی محمد وعلی محمد محمد وعجل فرجهم. برائے تشریف آوری جناب فاطمہ زہرا بلندر صلوات. اللہم صلی اللہم صل علی علی محمد وعلی محمد برائے وعجل سلامتی فرجهم. اصول عمر امام زمانہ بلندر صلوات. اللہم اللهم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه السلام إني لم أخرج أشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب إصلاحي في أمة جدي وأريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسيرة بسيرة جدي وأبي علي ابن أبي طالب صلوات. اللهم صل اللہم على صل علی محمد. محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. تمام تعریف تمام حمد و ثنا اس پروردگار کے نام سے کہ جس کے نام سے ہر چیز کی ابتدا بھی ہے اور جس کے نام پر ہر چیز کی انتہا بھی ہے. وہ پروردگار عالم کہ جو اول بھی ہے آخر بھی ہے ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، کہ جس کے پہلے کوئی اول نہ تھا جس کے بعد کوئی آخر نہ ہوگا، جو ایسا ظاہر ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے میں جس کی قدرت کے جلوے نظر آتے ہیں، اور جو ایسا باطن ہے کہ انسان کی شہ رگ حیات سے بھی زیادہ اس سے قریب ہے. اس پروردگار کی تمام نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اگرچہ حقیقی معنی میں اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن عزیزان محترم پھر بھی اس پروردگار کا ہر لمحہ میں شکر گزار رہنا چاہیے، اور شکر ادا کرتے ہیں اس پروردگار کا کہ جس نے ہمیں پھر سے یہ توفیق یہ سعادت نصیب فرمائی کہ ہم سب اکٹھا ہیں اس ماں کو پرسہ دینے کے لیے کہ جو ہر عزا خانے میں اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے پہنچتی ہیں. ہم سب جمع ہیں اسی ماں کو پرسہ دینے کے لیے. خداوند عالم سے یہی دعا ہے پروردگار ہمارے اس مجلس کو، ہمارے پرسے کو شہزادی کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. عزیزان محترم، جس امام کے نورانی کلام کو میں نے اپنا عنوان سخن قرار دیا ہے، یہ وہ کلام ہے کہ جسے مدینے سے نکلتے ہوئے میرے مولا حسین نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو وصیت کرتے ہوئے اپنے جانے کا ہدف اور مقصد بتا رہے ہیں. انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حسین نانا کے وطن کو چھوڑ کے جا رہا ہے تو حسین کو
تخت و تاج کی طلب ہے، حسین کو دولت کی ضرورت ہے، حسین کو حکومت کی ضرورت ہے، یا حسین کہیں پر شر اور فساد پھیلانے کے لیے جا رہا ہے، یا حسین کسی پر ظلم اور ستم کرنے کے لیے جا رہا ہے. نہیں، ہرگز حسین ان میں سے کسی چیز کے لیے بھی نہیں جا رہا ہے. حسین اگر اپنے نانا کے وطن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. واريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، اور صرف اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دے سکوں، لوگوں کو برائیوں سے روک سکوں. واسیرت بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب، اور اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی سنت اور اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت کو زندہ کر سکوں. تو امام مدینے سے 28 رجب کو نکلے ہیں، اپنے ہدف اور مقصد کو واضح طور پر لوگوں کے سامنے بتلا دیا کہ میں کیوں نانا کا وطن چھوڑ کے جا رہا ہوں. 28 رجب کو یہ قافلہ مدینے سے نکلا اور 2 محرم کو سرزمین کربلا پر پہنچ گیا. تاریخ کہتی ہے کہ جب امام اس قافلے کو لے کر مدینے سے نکل رہے تھے تو بہت سے لوگوں نے آ کر امام کو مشورہ دیا، کیونکہ امام اپنے اس قافلے میں کچھ لوگوں کو امام نے چھوڑ دیا تھا اور کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ امام نے لے لیا تھا، کہ جس میں جو جوان تو تھے ہی، بزرگ تو تھے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چھوٹے بچے بھی تھے، کچھ خواتین بھی تھی، کہ جس میں سب سے چھوٹے علی اصغر سے لے کر کہ جن کی عمر مبارک شاید اس وقت چند دنوں سے زیادہ نہیں تھی، علی اصغر سے لے کر 4 سال کی سکینہ ہے، 13 سال کے قاسم ہے، انو محمد ہے، اور اس کے علاوہ کچھ خواتین کو ساتھ لیا، کچھ عظیم شخصیتوں کو ساتھ لیا. تو امام جب اس قافلے کو لے کر نکل رہے تھے تو اس وقت بہت سے لوگوں نے امام کو مشورہ دیا کہ مولا اتنا لمبا سفر ہے، اتنا سخت سفر ہے، تو اس سفر پر بچوں کو ساتھ نہ لے جائیں، خواتین کو ساتھ نہ لے جائیں، تاکہ یہ تمام اذیت میں گرفتار نہ ہونے پائے. تو عزیزان محترم، اب بحث ہم اس میں نہیں آئیں گے کہ آیا کوئی امام کو مشورہ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے، یہ الگ موضوع ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ امام نے کیوں ان کو ساتھ لیا، کیا مصلحت تھی؟ دیکھیے، کوئی نہ کوئی تو مصلحت ضرور تھی جو امام نے اپنے ساتھ چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی ساتھ میں لیا، کچھ عظیم شخصیتوں کو بھی ساتھ لیا. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ مصلحت کیا تھی؟ اب اس کا جواب میں خود سوال سے دوں گی کہ اگر امام ان ہستیوں کو نہ لے جاتے تو کیا یہ جنگ کربلا نہ ہوتی؟ کیا امام شہید نہ ہوتے؟ یقیناً جنگ کربلا ہوتی تب بھی، اور یقیناً امام حسین کو شہید بھی کیا جاتا. لیکن عزیزان محترم، امام حسین کو اگر امام حسین ان ہستیوں کو نہ لے جاتے تو پھر اس وقت جنگ کا جو نتیجہ ہے وہ کچھ اور ابھر کر سامنے آتا. ممکن تھا کہ امام حسین کی شہادت کے بعد یہ اعلان کر دیا جاتا کہ وہ تو جنگ ہوئی اور جنگ میں ایک زندہ بچتا ہے، ایک مر جاتا ہے. تو یزید بچ گیا، حسین مارے گئے، اور یہاں پر جو ہے وہ امام حسین کی اس مظلومیت پر پردہ ڈال دیا جاتا، یا یزید جو ہے یہ جھوٹی خبر پھیلا دی جاتی کہ حسین کو تو یزید کے حکم کے بغیر مارا گیا ہے، یزید نے تو کوئی حکم ہی نہیں دیا تھا، یا یزید کی اجازت کے بغیر یہ جنگ ہوئی ہے. یا شہادت حسین کے بعد یزید منبر پر جا کر امام حسین کے لیے چند قطرے آنسو بہا کر، امام حسین کے لیے فاتحہ پڑھوا کر اپنے اس ظلم پر جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے نقاب ڈال سکتا تھا. اور نتیجہ کیا ہوتا کہ فرزند رسول کربلا میں قتل تو ہو جاتے مگر حسین کا خون پامال ہو جاتا. یہی وجہ ہے کہ شہید مطہری جو ہے وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، تاریخ بشریت میں سید الشہداء جیسی شخصیت کی نظیر ملنا ممکن ہی نہیں ہے کہ جس نے اپنے ایک ایک قطرے خون کو رائگاں جانے نہ دیا، جس نے اپنے ایک خون کے قطرے کی جو ہے وہ حفاظت کی ہے، اسے حسین کہا جاتا ہے. اگر امام کے ذکر کے لیے کوئی پوری دنیا بھی لے آئے تب بھی حسین کے ذکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ وہ بصیرت تھی امام کی کہ امام نے اپنے ساتھ کچھ عظیم شخصیتوں کو امام لے کر گئے، کہ اگر یہ شخصیتیں نہ ہوتی تو امام جو کربلا میں شہادت واقع ہوتی وہ کربلا تک ہی محدود رہ جاتی. وہ تمام واقعے، وہ تمام ظلم جو کربلا میں ڈھائے گئے وہ لوگوں میں عام نہ ہوتے، وہ لوگوں تک وہ خبر نہیں پہنچ پاتی، وہ کربلا گھر گھر تک نہیں پہنچ پاتی.
اسی لیے امام نے اپنے ساتھ کچھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیا، کچھ خواتین کو لیا، تاکہ وہ کربلا کے ظلم اور داستان کو گھر گھر تک پہنچا سکے، وہ کربلا کے ظلم اور داستان کو لوگوں میں پہنچا سکے، قیامت تک وہ تمام چیزوں کو جو ہے وہ عام کر سکے اور قاتل کے چہرے کو بے نقاب کر سکے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں ہے کہ امام نے اپنے ساتھ جن شخصیات کو لیا تھا ان میں سے کوئی وہ تھا جس نے بازار کوفے میں جا کر خطبہ دیا، تو کسی نے دربار ابن زیاد میں جا کر خطبہ دیا، تو کسی نے دربار یزید میں جا کر خطبہ دیا، تو کسی نے دمشق کی جامع مسجد میں جا کر خطبہ دیا، تاکہ حسین کے خون کا ایک قطرہ بھی رائے گا نہ جانے پائے اور قاتل کا چہرہ قیامت تک کے لیے بے نقاب ہو جائے۔ اور انہی خطبوں میں سے ایک خطبہ خود جناب سید سجاد کا ہے۔ خدا کی قسم سید سجاد کا خطبہ مکمل شہادت امام حسین ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ خود یہ خطبہ جو چوتھے امام نے دیا ہے، یہ بھی کتنی پلاننگ کے ساتھ یہ تمام خطبات دیے گئے کہ بازار کوفہ میں سید سجاد بہت مختصر انہوں نے خطبہ دیا، اور دربار ابن زیاد میں آپ نے کوئی خطبہ نہیں دیا کیونکہ یہاں پر جناب زینب کو بولنا تھا، اور اسی طریقے سے دربار یزید میں بھی آپ نہیں بولے بلکہ دمشق کی جامع مسجد میں آپ بولے، یعنی امام بھی جانتے تھے ہمیں کہاں بولنا ہے۔ عزیزان محترم، بازار کوفہ میں جناب زینب نے خطبہ دیا، ام کلثوم نے خطبہ دیا، فاطمہ بنت الحسین کا بارے میں ملتا ہے انہوں نے خطبہ دیا، لیکن سید سجاد نے کہاں خطبہ دیا؟ دمشق کی جامع مسجد میں۔ عزیزان محترم، اور آپ دیکھ لیجئے کہ جب چوتھے امام کا تصور ہم اپنے ذہنوں میں کرتے تو ہمارے ذہنوں میں ایک نحیف، ایک لاغر، ایک ناتوان شخص کا تصور ابھر کر آتا ہے، لیکن اگر اصل میں ہم دیکھیں حقیقت تو امام بہت زیادہ شجاع اور بہادر تھے، اور وہ صرف مصلحتاً بیمار ہو گئے تھے تاکہ امامت کا یہ سلسلہ جاری رہے۔ اور بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ سجاد نے تو جنگ ہی نہیں لڑی، تو میں کہوں گی غلط ہے، سجاد نے جنگ بھی لڑی ہے، سجاد نے بھی جنگ لڑی ہے، مگر شہدائے کربلا اور سید سجاد کی جنگ میں جو ہے وہ فرق تھا، اور وہ فرق کیا تھا کہ شہدائے کربلا نے ہاتھوں میں تلوار لے کر جنگ لڑی تھی، اور سجاد نے ہتکڑی بیڑی پہن کر ایسی جنگ لڑی کہ کسی نے بھی ایسی جنگ نہیں لڑی۔ 22 سال کی عمر میں میرے امام نے دشمنوں کے درمیان میں علوی کردار کو، فاطمی لہو کو اور نبوی فصاحت و بلاغت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ اگر سید سجاد نہ ہوتے تو مقصد حسین اس طرح عام نہ ہوتا، کہ جس نے ہتکڑی اور بیڑی پہن کر حسینی مقصد کو پوری دنیا میں عام کیا اسے سید سجاد کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر، اللہم صلی اللہم علی صل علی محمد۔ محمد وعلی محمد وجل محمد سید سجاد دمشق کی جامع مسجد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب یزید اپنے تمام خبیثانہ افعال کو انجام دے چکا ہے، دربار میں اس نے بہت سارے خبیثانہ افعال کو انجام دیا، جس میں سے ایک سر امام حسین کے ساتھ بے حرمتی کر رہا تھا، اور سر حسین کو خطاب کر کے کہہ رہا تھا یا حسین اینا الغلب، اے حسین بتاؤ فاتح کون ہے، اے حسین بتاؤ غالب کون ہے، کون جیتا کون ہارا؟ اور پھر کہتا یہ سب بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا، نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی قرآن نازل ہوا۔ اور وہ یہ سب کیوں کہہ رہا تھا عزیزان محترم؟ اس لیے تاکہ لوگوں کے سامنے وہ اپنی فتح کا اعلان کرے۔ اور پھر وہ دربار میں جناب زینب کا خطبہ انشاءاللہ کہ جب ابھی جناب زینب کا تذکر آئے گا تو اس میں انشاءاللہ ہم اس خطبے کو بھی بیان کریں گے۔ تو جناب زینب نے دربار میں وہ خطبہ دیا، اور پھر خطبہ دینے کے بعد پھر جب ظہر کا وقت قریب آتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ مسجد میں آتا ہے، اور اتنی مسجد میں بھیڑ تھی، اتنی بھیڑ تھی کہ ایک سوئی کے گرنے کی بھی جگہ وہاں پر نہیں تھی، اور وہاں پر یہ سید سجاد کو لایا جاتا ہے۔ اب وہ سید سجاد کو کس لیے لایا تھا؟ وہ سید سجاد کو جو ہے وہ چاہتا تھا کہ لوگوں کے درمیان میں ان کی ہم ذلت اور رسوائی کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، اس لیے وہ لے کر آیا تھا۔ یہ تاریخ میں نہیں ملتا ہے، لیکن یہ ضرور ملتا ہے کہ سید سجاد کو ایک خارجی کے عنوان سے اس مسجد میں لایا گیا تھا۔ خارجی کسے کہتے ہیں؟ جو خلیفہ مسلمین کے خلاف خروج کرے، بغاوت کرے، اسے خارجی کہتے ہیں۔ تو پوری مسجد بھری ہوئی تھی، اور عزیزان محترم یہ بھی سید سجاد کی بصیرت تھی۔ آپ دیکھیے امام کی کہ امام نے پہلے سے نہیں کہا کہ مجھے خطبہ دینا ہے، کیونکہ اگر شاید امام کہہ دیتے تو اس وقت اتنا مجمع بھی نہ ہوتا، یزید کے ڈر سے لوگ آتے بھی نہ،
لہٰذا امام نے کچھ بھی نہیں کہا، اور تمام لوگ اس خارجی کو دیکھنے کے لیے اس مسجد میں جمع ہیں، اتنا مجمع ہے کہ پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ اور پھر وہاں پر امام جو ہیں اس مسجد میں آتے ہیں، اور ایک مرتبہ یزید جو ہے وہ اپنے خطیب سے کہتا ہے کہ ممبر پر جاؤ اور بنی امیہ کی تعریف کرو، امیر شام کی تعریف کرو، ہماری تعریف کرو۔ ایک مرتبہ خطیب جو ہے وہ ممبر پر آیا اور اس نے وہ تمام اہل بیت کے فضائل کہ جو اہل بیت کی شان میں نقل ہوئے تھے، جو اہل بیت کی شان میں بیان ہوئے تھے، ان تمام فضائل کو اس نے جو ہے وہ امیر شام اور یزید سے منسوب کر دیا کہ لوگوں اگر خیر دنیا کی آخرت چاہتے ہو تو تم امیر شام سے جڑے رہنا، یزید سے جڑے رہنا، ان کی رضا کے بغیر اللہ بھی تم سے راضی نہیں ہے۔ اور نہ جانے کتنے فضائل جو اہل بیت سے منسوب تھے اس نے بنی امیہ سے منسوب کیے، اور جتنے بھی رضائل تھے اسے اہل بیت سے منسوب کرنے لگا۔ سارا مجمع خاموش ہے، کوئی کچھ بھی نہیں بول رہا ہے، پورے مجمع سکوت اختیار کیے ہوئے تھا۔ اتنے میں مسجد کے گوشے سے آواز آئی، ویلک ایھا الخاطب، وائے ہو تجھ پر اے خطیب۔ اب آپ سوچئے کہ مجمع پر کیا اثر ہوگا، پورا مجمع اس کی طرف دیکھنے لگا جسے خارجی بتا کر اس مسجد میں لایا گیا تھا۔ یزید کے خطیب کو کوئی ٹوکنا معمولی کام نہیں تھا، یہ صرف سید سجاد جیسا انسان ہے کہ جو اسے ٹوک سکتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام نے ایک لفظ کہا، ویلک ایھا الخاطب، وائے ہو تجھ پر اے خطیب۔ عزیزان محترم، کسی میں جرت نہیں تھی، نہ خطیب میں جرت ہوئی، نہ یزید میں جرت ہوئی کہ جو امام کا کوئی جواب دیتا۔ اور امام کہتے ہیں، اے خطیب تو نے بڑا گھاٹے کا سودا کیا، تو نے مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب امام کہنا چاہ رہے کہ تو نے دین کو دنیا کے لیے بیچ دیا، دین کو دنیا کے مقابل میں تو نے بیچ دیا۔ اور پھر امام کہتے ہیں، خاموش ہو جا فتبوأ مقعدا من النار، جان لے کہ تیرا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے۔ اسی ایک جملے سے پورے مجمع کے، اسی ایک جملے نے سمجھ لیجئے پورے مجمع کے افکار کو بدل دیا۔ امام نے اس دمشق میں ان تمام لوگوں کے مجمع میں ان کے فکروں پر پوری طرح سے قبضہ جما لیا۔ یاد رکھیے دمشق کون سی جگہ ہے؟ دمشق وہ جگہ ہے کہ جہاں اہل بیت سے بے پناہ دشمنی لوگ رکھتے تھے۔ تو ان لوگوں کے درمیان امام نے جاتے ہی سب سے پہلے ان کی فکروں کو کیپچر کیا، ان کی فکروں پر اپنا جو ہے وہ امام نے ان کی فکروں کو ہاتھے میں لیا۔ اور پھر اس کے بعد امام یزید کی طرف خطاب کر کے کہتے ہیں، یا یزید، اے یزید۔ عزیزان محترم، شام کے مجمع میں یزید کون ہے؟ امیر المسلمین ہے۔ شام کے مجمع میں امام نے یزید کو نہ امیر کہا نہ خلیفہ کہا، بلکہ یزید کہہ کر امام مخاطب کر رہے ہیں۔ کیوں؟ امام دنیا کو بتانا چاہ رہے کہ دیکھ لو، تم جس بد کردار کو خلیفۃ المسلمین کہتے ہو وہ خلیفہ مسلمین نہیں ہے، وہ یزید ہے۔ اور امام نے اسے یزید کہہ کر خطاب کیا۔ اور عرب زبان میں جب کسی کی تحقیر کرنی ہوتی تھی تو اسے اس طرح سے نام لے کر جو ہے اس کا پکارا جاتا تھا۔ امام نے کہا، اے یزید، کیا تو مجھے اجازت دے گا کہ میں بھی ان لکڑیوں کے ڈھیر پر کھڑا ہو کر کچھ کہہ سکوں؟ عزیزان محترم، اور پھر امام ایک جملہ کہتے ہیں، ایسی باتیں کہوں جس سے میرا معبود مجھ سے راضی ہو جائے، اور تم بھی ایسی باتیں سنو کہ جس سے سننے والوں کو اجر و ثواب مل جائے۔ اور پھر امام جو ہیں وہ کہتے ہیں، یزید کیا اجازت دے گا میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پہ کھڑا ہو جاؤں؟ اب یہاں پر ایک اور نکتہ ہے امام کے اس خطبے میں، آپ دیکھیے امام نے کیا فرمایا، کیا تو اجازت دے گا کہ میں اس لکڑی کے ڈھیر پہ کھڑا ہو جاؤں؟ یعنی امام نے اسے ممبر نہیں خطاب کیا، امام نے کہا لکڑیوں کے ڈھیر پہ کھڑا ہو جاؤں۔ یعنی امام بتلانا چاہتے ہیں کہ صرف چند خوبصورت لکڑیوں کو جوڑ دینے سے کوئی ممبر نہیں بن جاتا ہے، ممبر اسی وقت کہلاتا ہے جب اس پر سوار ہونے والا خدا کی رضا کے لیے گفتگو کرتا ہے، خدا کی خوشنودی میں گفتگو کرتا ہے، اور وہ خود خدائی نمائندہ ہو۔ یعنی اگر ممبر پر کھڑے ہو کر تکلم کرنے والا خدائی نمائندہ ہو تو چند پالانوں کا ممبر بنا، چند پالانوں کو جمع کر لینے سے وہ بھی ممبر کہلاتا ہے۔ لیکن اگر اس پر
کھڑے ہونے والا الہی نمائندہ نہ ہو، وہ لوگوں کو راضی کرنے کی باتیں کرے، تو پھر خوبصورت سے خوبصورت لکڑیوں کو بھی اکٹھا کر دیا جائے تو وہ پھر ممبر نہیں کہلائے گا، وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہی کہلائے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی اور محمد۔ پھر اس کے بعد امام ممبر پر تشریف لائے۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیے، میں انشاءاللہ کل کی گفتگو میں اگر موقع ملا تو میں آپ کو بتاؤں گی بنی امیہ میں کتنی سال بنی امیہ نے شام میں حکومت کی ہے۔ یہ تقریباً 46 سال بنی امیہ کی شام میں حکومت رہی ہے، اور اس 46 سال میں امام، اور آپ سب جانتے کہ 46 سال میں اہل بیت کے لیے کتنا کچھ وہاں پر لوگوں کے دلوں میں اور لوگوں کے ذہنوں میں غلط باتیں بتائی گئیں، تاکہ لوگوں کے ذہن جو ہیں وہ اہل بیت سے متنفر ہو جائیں، لوگوں کے دلوں میں اہل بیت کے لیے نفرت پیدا ہو جائے۔ تو نہ جانے کتنی غلط چیزیں لوگوں کے دلوں میں ڈالی گئیں۔ 46 سال امیر شام کی مکمل حکومت تھی شام میں، اور اس شام میں سید سجاد نے جا کر یہ خطبہ دیا۔ بہت طولانی خطبہ نہیں ہے، یہ وہ خطبہ ہے کہ شاید میری نگاہ میں اگر میں کہوں کہ جس کو اگر بیان کیا جائے تو شاید آدھا گھنٹہ، 30 منٹ یا 45، اس سے زیادہ یہ خطبہ لمبا طولانی نہیں ہے۔ لیکن اس 46 سالہ جہاں پر امیر شام نے حکومت کی ہے، 46 منٹ کے اس خطبے نے یزید کے تمام نقشے پر پانی پھیر دیا، امیر شام کے تمام نقشے پر پانی پھیر دیا۔ اور پھر ایک مرتبہ یزید جو ہے وہ امام کو اجازت نہیں دیتا ہے۔ امام پھر سوال کرتے ہیں کہ وہاں پر بیٹھے ہوئے کچھ لوگ کہتے ہیں یزید اسے اجازت دے دے، ہم بھی تو سنیں کہ یہ باغی، یہ خارجی کیا کہنا چاہتا ہے، کیونکہ وہاں پر امام کو خارجی کہہ کر لایا گیا تھا، ہم بھی تو سنیں یہ خارجی کیا کہنا چاہتا ہے۔ اب یزید بھی ان کی حقیقت کو جانتا تھا کہ یہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہے۔ یزید کہتا ہے تم نہیں جانتے ہو یہ کون لوگ ہیں، یہ اگر ممبر پر آ گئے تو پھر یہ خاندان ابو سفیان کو رسوا کر دیں گے، لہذا جو ہے وہ یزید کو اجازت نہیں دیتا۔ لیکن جب لوگوں کا اصرار بڑھتا ہے تو پھر امام جو ہے وہ یزید جو ہے وہ امام کو اجازت دیتے ہیں، اور اس کے بعد امام ممبر پر آتے ہیں۔ اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ بلند جب ہوئی جھنکار برسرے ممبر، بلند جب ہوئی جھنکار برسرے ممبر، یزیدیت پہ ہوا وار برسرے ممبر، جو لب گشا ہوا بیمار برسرے ممبر، چلی لعینوں پہ تلوار برسرے ممبر، اور مثال فاتح بدر و حنین آیا ہے، مثال فاتح بدر و حنین آیا ہے، یزید خود بھی یہ سمجھا حسین آیا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے میں۔ اللہم صلی علی محمد والے۔ محمد وجل فرج۔ اور پھر اس کے بعد امام ممبر پر آئے، اس لکڑیوں کے ڈھیر پر امام کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد امام نے اللہ کی حمد و ثنا سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ الحمدللہ الذی لا بدایہ لا، خدا کی قسم محسوس کیجئے کس عالم میں سید سجاد خطبہ دے رہے ہیں کہ جب پورا گھر لٹ چکا ہے، باپ، بھائی، چچا، 6 ماہ کا بچہ سب شہید ہو گئے ہیں، ماں، بہنیں، پھپھیاں بے مقنعو چادر دربار میں کھڑی ہیں، کئی روز کا سفر طے کر کے آئے ہیں، ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، پاؤں میں چھالے ہیں، پشت پر تازیانے ہیں، جو بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں، اور اس عالم میں منبر پر جا کر کس طرح سے سید سجاد خدا کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ الذی لا بدایہ لا، تمام تعریف اس پروردگار کی جس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ جس کی کوئی انتہا ہے، وقائم الذی لا نفاد لہ، اور وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ خدا جو اول بھی ہے آخر بھی ہے، وہ خدا جو ظاہر بھی ہے باقی بھی ہے، وہ خدا جو کبھی فنا نہیں ہوگا، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، جو کائنات کا بادشاہ ہے۔ اور پھر امام کہتے ہیں، اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ عزیزان محترم، کیوں؟ کیونکہ جانتے تھے کہ ہمارے بارے میں لوگوں میں غلط بیانی کی گئی ہے، اس لیے اب امام اپنا تعارف کرواتے ہیں، اور امام کہتے ہیں ایھا الناس اوتینا ستا وفضلنا بسبع، اے لوگو جان لو ہمیں 6 خصلتیں عطا کی گئی ہیں اور 7 ہمارے یہاں فضیلتیں ہیں۔ اور پھر ہم فرماتے ہیں اوتینا العلم والحلم والسماح والفصاح والشجاع والمحبت فی قلوب المؤمنین، اے لوگو اللہ نے ہمیں 6
اوصاف عطا کیے ہیں، 6 خصلتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ علم اللہ نے ہماری گھرانے کی میراث کو قرار دیا ہے، حلم اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، سخاوت ہمارے در کی کنیز ہے، فصاحت ہمارے گھر کی دہلیز پر کھڑی رہتی ہے، شجاعت ہمارے خاندان کی میراث ہے، اور اے یزید تو ہماری محبتوں کو دلوں سے ختم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ نے مومنین کے دلوں میں ہماری محبت کو قرار دیا ہے۔ اب اس کے بعد اب دیکھیے یہاں پر چونکہ یزید نے جو اہل بیت کے لیے پروپیگنڈاز کریے تھے اور اہل بیت کے بارے میں جھوٹی جھوٹی خبریں پھیلائی تھی، اب امام اپنے آپ کو بتلا رہے ہم کون ہیں، ہم وہ ہیں جنہیں اللہ نے یہ اوصاف عطا کیے، ہم وہ ہیں کہ جن میں 7 عظیم شخصیتیں جو اسلام کی سب سے بلند ترین شخصیتیں ہیں، وہ سب کس سے ہیں؟ وہ سب ہم سے ہیں۔ فضلنا بأننا من النبی المختار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ومن الصدیق ومن الطیار ومن اسد اللہ واسد الرسول ومن سید محمد محمد وعلی وآل محمد محمد وسلم۔ درجہ۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیے سید صلی سجاد اللہ نے جو محمد خطبہ وسلم۔ شام میں دیا ہے، شام میں سید سجاد یہ بتا رہے ہیں ہم کون ہیں، ہم اہل بیت کون ہیں۔ لیکن جناب زینب اور سید سجاد کے خطبے میں ایک فرق ہے۔ یزید کے سامنے سید سجاد نے جب خطبہ دیا تو اس میں بتایا اے یزید ہم کون ہیں، ہم اہل بیت کون ہیں، ہماری فضیلتیں کیا ہیں۔ اور جب جناب زینب نے خطبہ دیا تو جناب زینب نے بتلایا اے یزید تو کون ہے، تیری کیا اوقات ہے۔ یعنی جناب زینب نے وہاں پر یزید کو اس کی اوقات بتائی، اور سید سجاد تمام شام والوں کے درمیان میں اہل بیت کے ان تمام فضائل کو بیان کر رہے ہیں، اور خصوصاً مولائے کائنات کے فضائل کو، اس لیے کہ آپ سب جانتی ہیں کہ شام میں باقاعدہ ممبروں سے مولائے کائنات کو جو ہے وہ برا بھلا کہا جاتا تھا، اور لوگ قنوت میں جو ہے وہ جب تک علی پر لان نہیں بھیجتے تھے، علی کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، ان کی نماز مکمل نہیں ہوتی تھی۔ ہر روز 4 تسبیح 5 تسبیح جو ہے وہ مولائے کائنات پر لان کی لوگ بھیجتے تھے۔ یعنی اتنا امیر شام نے لوگوں کو علی سے متنفر کر دیا تھا، اہل بیت سے متنفر کر دیا تھا۔ اس دمشق میں، اس شام میں، ان دشمنوں کے درمیان میں جا کر اپنے دادا علی مرتضیٰ کے فضائل اور کمالات کو بیان کرنا، یہ صرف اور صرف سید سجاد کی جرأت ہے۔ اس کے بعد سید سجاد فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا جو علی یہ مرتضیٰ، کون علی؟ اب دیکھیں یہاں پر اپنے دادا کے فضائل بیان کریں، میں اس کا بیٹا کہ جو اس وقت تک کافروں کی ناک رگڑواتا رہا، یعنی بڑے بڑے سرماؤں کی ناکیں علی نے رگڑوا دی جب تک کہ وہ دائرہ اسلام میں نہ آ گئے، جب تک کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ نہ پڑھا۔ اب وقت میں گنجائش نہیں، میں عربی عبارت کو چھوڑ کے صرف اس کے ترجمے کی طرف آ رہی ہوں کہ امام فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا جس نے جنگ احد میں 2 تلواروں سے جنگیں لڑی، جس نے 2 نیزے اٹھا رکھے تھے۔ آپ سب جانتی ہیں کہ امام کس کی طرف اشارہ کرے، جنگ احد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ جنگ احد سن 3 ہجری میں واقع ہوئی،
اور امام سن 61 ہجری میں دشمنوں کے درمیان آ کر جنگ احد کا ذکر کر رہے ہیں اور کہہ رہے میں اس کا بیٹا جس نے 2 تلواروں سے جنگیں لڑی ہیں، جس نے ہاتھوں میں 2 نیزہ اٹھا رکھے تھے، یہ سب بھاگنے والے بھاگ گئے، مگر میرا دادا علی مرتضیٰ تھا جو اکیلے کھڑا رسول خدا کی حفاظت کرتا رہا۔ پھر فرمایا میں اس کا بیٹا کہ جس کے بابا نے 2 ہجرتیں کی، ایک شیب ابی طالب کی ہجرت، ایک مدینے کی ہجرت، میں اس کا بیٹا کہ جس کے بابا نے 2 بار رسول کی بیعت کی، ایک ذوالعشیرہ کے موقع پر، ایک بیعت رضوان کے وقت بیعت کی، میں اس کا بیٹا کہ جس نے 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، میں اس کا بیٹا کہ جو فاتح بدر و حنین ہے، میں اس کا بیٹا کہ جو سست گھوڑے کا سوار تھا۔ اب یہاں پر عرب جو تھے وہ تنزیہ جو ہے مولا علی کو یہ کہتے تھے یا علی آپ کا گھوڑا بہت سست رفتار ہے، آپ اپنے گھوڑے کو بدل لیجئے، سست رفتار گھوڑے والا کہتے تھے، کیونکہ حضرت علی کا جو گھوڑا تھا وہ سست رفتار تھا۔ تو امام وہاں پر ایک جملہ کہتے ہیں کہ تیز رفتار گھوڑے کی ضرورت اسے پڑتی ہے کہ جسے میدان سے بھاگنا ہو یا کسی کا پیچھا کرنا ہو، علی کو تیز رفتار گھوڑے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ نہ علی میدان سے بھاگتا ہے نہ کسی کو بھاگنے کا موقع دیتا ہے۔ تو امام کہتے میں اس کا بیٹا جو سست گھوڑے کا سوار تھا، میں اس کا بیٹا جو قاتل مرحب و انتر ہے، میں اس کا بیٹا جو فاتح بدر و احد ہے، میں اس کا بیٹا جو خیبر و خندق کا فاتح ہے، میں اس کا بیٹا جس کی ذوالفقار آسمان سے ملائکہ یہ کہتے ہوئے لے کر آئے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، میں اس کا بیٹا جس نے ایک لمحے بھی کفر کا اختیار نہیں کیا، میں اس کا بیٹا جس نے ایک لمحہ بھی غیر خدا کے سامنے سر نہیں جھکایا، میں صالح المومنین کا بیٹا، میں وارث النبیین کا بیٹا، میں یعصوب المسلمین کا بیٹا، میں نور المجاہدین کا بیٹا، میں زین العابدین کا بیٹا کہ جو عبادتوں کی زینت تھا، میں اصبر الصابرین کا بیٹا، میں افضل القائمین من آل یاسین کا بیٹا، میں رسول رب العالمین کا بیٹا، میں اس کا بیٹا جو رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا تھا، میں قاتل ناقصین و قانتین و مارقین کا بیٹا، میں اس کا بیٹا جس کے دائیں جبرائیل بائیں میکائیل کھڑے ہوتے ہیں، میں اس کا بیٹا جو سب سے زیادہ دلیر، جو سب سے زیادہ جرأت مند، جو سب سے زیادہ ثابت قدم، جو سب سے بڑا عبادت گزار، سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا پرہیزگار، سب سے بڑا مہربان، سب سے بڑا رحم دل، جو یتیموں کا سرپرست، جو حجاز کا شیر، جو معجزات کا مالک، جو سابقون السابقون والا، میں خدا کے جو دین کے خدا کی نصرت کرنے والا، میں باب العلم کا بیٹا، میں اس کا بیٹا کہ جو مظہر العجائب ہے، جو شہاب الثاقب ہے، جو نور العاقب ہے، جو اسد اللہ الغالب ہے، مطلوب علی کل طالب ہے۔ اب لوگوں کے ذہنوں کو امام نے اس طرح سے اپنی جانب جو ہے وہ متوجہ کر لیا کہ اب لوگوں کے ذہن میں سوال اٹھنے لگے یہ اتنے فضائل کس کے ہیں، یہ کس کا بیٹا ہے جس کی اتنے فضائل ہیں۔ اور پھر اس کے بعد امام کہتے ہیں میں اس کا بیٹا جو غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد، اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل یعنی فرجہم۔ امام نے پوری تاریخ شام کے لوگوں کے سامنے بیان کر دی اور بتلا دیا کہ اے لوگو تم تاریخ کے جس صفحات کو کھولو گے ہر جگہ تم کو علی نظر آئیں گے۔ علی وہ عظیم الشان انسان ہے کہ جس کے فضائل کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا ہے، اور تم اس علی پر لعن بھیجتے تھے، تم اس علی کو برا بھلا کہتے تھے، تم اس علی کو غلط سمجھتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد امام نے اپنی جدہ کا ذکر کیا کہ اے یزید میں فاطمۃ الزہرا کا بیٹا، ماں کا ذکر بھرے مجمع میں۔ عزیزان محترم، دیکھیے انسان اگر ماں صاحب کردار ہو تو انسان اس ماں کا ذکر کر دیتا ہے۔ امام نے کہا میں فاطمہ زہرا کا بیٹا، میں سیدۃ النساء العالمین کا بیٹا، میں طاہرہ کا بیٹا، میں اس کا بیٹا جو جگر گوش ہے، رسول ہے، جو بطول ہے، میں اس فاطمہ کا بیٹا۔ اب جیسے یزید نے دیکھا کہ لوگوں میں ایک ہلچل مچ گئی ہے، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، بس یزید نے کہا اے مؤذن اذان دے،
فوراً مؤذن نے اذان دینا شروع کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، امام خاموش ہو گئے۔ امام نے کہا بے شک اللہ بہت عظیم ہے۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ امام نے کہا بے شک میرا تن، میرا من، میرا تمام جسم کا ذرہ ذرہ اس خدا کی وحدانیت کی، اس خدا کی معبودیت کی گواہی دیتا ہے۔ اور پھر جیسے ہی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، ایک مرتبہ امام کہتے ہیں یزید، یہ محمد جس کا نام تو اذانوں میں لے رہا ہے، یہ بتا یہ کس کے جد ہے؟ اگر تو کہے تیرے جد ہے تو نے غلط کہا، اور اگر تو کہے گا یہ میرے جد ہیں تو یزید اتنا بتا، اس رسول کی یہ آل، اس رسول کی یہ نواسیاں تیرے دربار میں بے مخنہ و چادر کیوں کھڑی؟ اس کے بعد پھر امام نے ایک مرتبہ یزید اور درباریوں کو مخاطب کر کے امام نے کہا میں اس کا بیٹا جسے کند خنجر سے کربلا میں ذبح کر دیا گیا، میں اس کا بیٹا جسے کربلا میں مہمان بلا کر 3 دن کا بھوکا پیاسا مار دیا گیا، میں اس کا بیٹا کہ جس کے جسم کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا، میں اس کا بیٹا کہ جس کے لاشے کو پامال کرنے کے بعد بھی ظالموں نے لوٹ لیا، کوئی امامہ لوٹ کے لے گیا، کوئی ردا لوٹ کے لے گیا، کوئی تلوار لوٹ کے لے گیا، اور جسے کچھ نہ ملا وہ امام کی انگلی سے انگوٹھی اتارنا چاہتا ہے، لیکن امام کی انگلیوں میں اتنا ورم تھا انگوٹھی اتر نہ سکی۔ بس ظالم نے 2 پتھر اٹھا، ایک پتھر حسین کے ہاتھوں کے نیچے رکھا، امام کی انگلیوں پہ اپنے خنجر کو رکھا، دوسرے پتھر سے اتنا وار کیا، اتنا وار کیا، امام کی انگلیاں ان کے ہاتھوں سے جدا ہو گئی۔ امام نے کہا میں اس کا بیٹا جس کی لاشے کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا، میں اس کا بیٹا جس کا لاشا کربلا کی جلتی زمین پر میں غسل و کفن پڑا رہا، آزادارو میرا چوتھا امام جب 11 محرم کو مقتل میں آیا ہے، امام اس منظر کو کبھی بھول نہ سکے کہ جب ظالموں نے اپنے کشتوں کو تو دفنا لیا مگر رسول کے نواسے کا لاشا کربلا کی زمین پر بے غسل و کفن پڑا تھا، گوشت کے ٹکڑے کربلا کی زمین پر جا بجا بکھرے پڑے تھے۔ میرے مولا سید سجاد کی حالت ایسی تھی کہ گویا بھی جسم سے روح نکل جائے گی، اس لیے کہ جس باپ کا جوان بیٹا دنیا میں موجود ہو اس باپ کا لاشا ایسے نہیں پڑا ہوتا ہے۔ امام مجبور تھے، امام ایک مرتبہ کہتے باپ کا بیٹا شرمندہ ہے، جوان بیٹا موجود ہے مگر آپ کا لاشا اٹھا نہیں سکتا، آپ کے لاشے کو دفنا نہیں سکتا، ارے آپ کے لاشے کو، ارے آپ کے لاشے پر کفن نہیں دے سکتا، اس لیے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں طوق خاردار ہے، اور یہی وجہ ہے جب تک میرا چوتھا امام زندہ رہا، ارے کربلا سے جانے کے بعد بھی مدینے میں امام جب بھی بازار میں نکلتے، ارے قصاب امام کو دیکھ کے فوراً اپنی دکانیں بند کر دیتے، گوشت کے ٹکڑوں پہ کپڑا ڈال دیتے، اس لیے کہ سجاد کی نگاہیں جب کھلے ہوئے گوشت کے ٹکڑوں پہ پڑتی سجاد غش کھا کے گر جاتے، اور جب ہوش میں آتے گوشت سے فاقہ ہوتا، غش سے فاقہ ہوتا، تو سجاد ایک مرتبہ قصاب سے ایک سوال کرتے، اے قصاب یہ بتا دے تو نے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا یا نہیں؟ ایک مرتبہ قصاب ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا مولا آپ کے نانا کا امتی ہوں، کیسے ہو سکتا ہے جانوروں کو پیاسا ذبح کر دوں؟ یہ بتا جب ذبح کر رہا تھا خنجر کی دھار تیز تھی یا نہیں؟ ہاں مولا خنجر کی دھار تیز تھی۔ یہ بتا دے جب جانور ذبح کر رہا تھا کوئی اور تو اس جانور سامنے موجود نہیں تھا؟ نہیں مولا چھپ کر ذبح کیا تھا۔ بس امام تڑپ کے کربلا کا رخ کرتے، اے بابا آپ کی غربت پر سلام، بابا مدینے کے جانور بھی پیاسے ذبح نہیں ہوتے، بابا ان جانوروں کو بھی کند خنجر سے ذبح نہیں کیا جاتا۔ یہ کیسے مسلمان تھے جس نے نواسے رسول کو ارے بھوکا پیاسا کند خنجر سے ذبح کیا؟
بابا مدینے کے جانور بھی جب ذبح ہوتے کوئی دوسرا جانور سامنے نہیں ہوتا، مگر آئے کیسے مسلمان تھے. ایک بہن 70 قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی اور بہن کے سامنے ظالم بھائی کے سر کو تن سے جدا کر رہا تھا. بہن فریاد کرتی رہ گئی. بہن کی نگاہوں کے سامنے ظالم نے بھائی کے سر کو 12 ضربتوں میں تن سے جدا کر دیا. بہن فریاد کرتی رہ گئی، ظالم میرا بھائی پیاسا ہے، 2 گھونٹ پانی کے دے دے پھر ذبح کر لینا. آئے حسین تیری غربت پہ زینب قربان. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین. حسین 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 حسین. حسین. اسلام کو جگا کر کیا سو رہے ہو بھائی، اسلام کو جگا کر کیا سو رہے ہو بھائی. اٹھو حسین اٹھو، اٹھو حسین اٹھو، رخصت کو زینب آئی. حالات شام کوفہ یوں کر سناؤ بھائی، ہے نہ کربلا میں، ہے نہ کربلا میں زینب کو موت آئی. اسلام کو جگا کر کیا سو رہے ہو بھائی، زندان شام ہی میں بچی کو چھوڑ آئی. بھیا تیری سکینہ، بھیا تیری سکینہ مجھ سے سنبھل نہ پائی. عباس اٹھ کے آؤ، بازو کے نیل دیکھو، میرا سلام لے لو، میرا سلام لے لو. بے دست میرے بھائی، اسلام کو جگا کر کیا سو رہے ہو بھائی. کیا پوچھتے ہو عالم جبر یزیدیت کا، کیا پوچھتے ہو عالم جبر یزیدیت کا. بھائی کی لاش پر بھی، بھائی کی لاش پر بھی آہر نہ رونے پائی. اب اور اس کے آگے میری زبان ہے آج، کیا سن سکو گے بھائی، کیا سن سکو گے بھائی. روداد بیردائی، اسلام کو جگا کر کیا سو رہے ہو بھائی. اصغر کو ڈھونڈ لاؤ، اکبر کو بھی بلاؤ، دیکھو وطن کو تنہا، دیکھو وطن کو تنہا میں جا رہی ہوں بھائی.
اقبال دو جہاں میں اپنی نظیر خود ہے، اقبال دو جہاں میں اپنی نظیر خود ہے، بنتے علی سقاہر، بنتے علی سقاہر، شبیر جیسا بھائی اسلام کو جگا کر کیا سو رہے ہو بھائی، اٹھو حسین اٹھو، رخصت زینب آئی، حسین 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 یا علی یا علی یا علی، باس 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 حسین حسین حسین۔ زیارت کرتی ہوں امام حسین علیہ السلام کی، دل سے نزدیک، اپنی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، کل مومن و مومنات کی طرف سے، اور تمام مرحومین کی طرف سے، قربتاً اللہ۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیارت امام رضا علیہ السلام۔ السلام علیکہ یا مولایا وابن مولاي، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا سلطان ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیارت امام زمانہ علیہ السلام۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا خاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا جل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک انشاءاللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی عظم البلاء وبرح الخفا وانکشف الغطاء وانفتح الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان والیک المشتکى وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتہم وعرفتنا بذلک منزلتہم ففرجنا بحقہم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر او هو اقرب یا محمد یا علی یا محمد اکفیانی فانکما کافیان وانصرانی فانکما ناصران یا مولانا یا صاحب الزمان، الغوث الغوث الغوث، ادرکنی ادرکنی ادرکنی، السات السات السات، الاجل 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 یا ارحم الراحمین، بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ جزاک اللہ ایوری ون۔ خدا حافظ، کل انشاءاللہ ملیں گے سیم ٹائم۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔